وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، سراسر ہدایت، لفظ لفظ ہدایت، حرف حرف ہدایت، تو کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو نے قرآن میں بیان کیا، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ جڑ جائے ولیوں کے، اور ولیوں کے دروازے پر بیٹھ کے پہرا دینے لگ جائے، اور کسی کام آ جائے مشت خاک، تو وہ کتا اتنا قابل ذکر ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو رب رب ہو کے بیان کرتا ہے۔ تو کہا تم تو انسان ہو، اگر تم محمد عربی کے در کے نوکر بن جاؤ تو کیا عزتیں دوں گا تمہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلزلوں کے اسباب اشراط قیامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مال فے، حکومتی خزانہ لوگوں کی ذاتی دولت بن جائے، امانت مال غنیمت سمجھنے لگ جائے، زکوٰۃ دینا بوجھ بن جائے، دینی تعلیم بھی طلب دنیا کے لیے حاصل کی جائے، تو مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، مسجدوں کے تقدس کا، اللہ کے دربار کا ان کو خیال نہیں ہوگا، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا اور قوموں کے سردار ذلیل ترین لوگ ہوں گے، غنڈے سردار بن جائیں گے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ جب وزیر جا کے مسجدوں کے دروازوں پر رقص کر رہے ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی کہ قہر و غضب اترے گا؟ گانے والیاں بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، گانا بجانا یہ ایک آرٹ بن جائے گا، فن بن جائے گا۔ فرمایا جب یہ کیفیتیں ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں لوگ دنسیں گے بھی، شکلیں بھی تبدیل ہوں۔ تو کیا یہ زلزلے کے جھٹکے اللہ کی طرف سے تنبیہات نہیں ہیں؟ نہ سمجھے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا، عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجیں۔ بعض لوگوں کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ سچا بندہ کھرا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہی کڑوے رہتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ رسول اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا، حضور سے میٹھا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ خیال کر کے کہ میں سچا ہوں اور کڑوا ہوں، ہر وقت زہر اگلتے رہو؟ اپنی گفتگو کو کنٹرول میں کرو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، خلق خدا کی بہتری کا سوچو، خود سہ لو اپنے اوپر لیکن کسی کو تکلیف نہ۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کہ میاں زندگی پائیدار نہیں ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جانا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پر ڈال لو۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، پھر دارالجزا میں عمل نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا، پھر ڈاڈا پچھتاوا، سخت پچھتاوا، حسرت پہ حسرت، دکھ، اذیت۔ ہائے کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا میں اس کی بات مان لیتا، میرے گھر میں قرآن پڑھا تھا میں کھول کے دیکھ لیتا، میں مصلحین کی بات سن لیتا، میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا۔ شہنشاہ، قج قلا، بادشاہ، بڑے بڑے حکامہ، دانشور، صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے۔ میں اور آپ ہوتے کیا ہیں؟ ہم تو ایک ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ انسان ذرا دیکھ تو ہے کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے۔ وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام معطل کرنا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا 3 نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں، یہ 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے، اور ان میں بھی 2 کو یاد رکھنا، 1 کو بھول جانا۔ تو بیٹا ہمہ تن گوش ہو گیا، تو حضرت لقمان بولے جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا، یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا، چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے، خدمت انسانی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے، تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہوئی نہیں ہے۔